السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ينجيكم من ظلمات البر والبحر والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 542 ہے اور سورہ انعام کی 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی اور اس کی تشریح بھی کی جائے گی۔ آیت نمبر 63، 64 اور 65، 63، 64 اور 65۔ پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ قل کہہ دیجئے، من کون، ینجیکم تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر خشکی کے اندھیروں سے، والبحر اور تری کے، تدعونہ تم اسے پکارتے ہو، تضرعا عاجزی سے، وخفیہ اور چپ کے، لئن البتہ اگر انجانا وہ ہمیں نجات دے، من ہذہ اس سے، لنکونن تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں۔ قل کہہ دیجئے، اللہ ہی، ینجیکم تمہیں نجات دیتا ہے، منہا اس سے، ومن کل کرب اور ہر غم سے، ثم پھر تم تشرکون شریک ٹھہراتے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہی القادر قادر ہے، علی اس بات پر کہ ان یبعث وہ بھیجے، علیکم تم پر، عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یا یلبسکم وہ تمہیں خلط ملط کر دے، شیعاً مختلف گروہوں میں، ویذیق اور چکھائے، بعضکم تم میں سے بعض کو، بأس بعض لڑائی کا، انظر آپ دیکھیں، کیفا کیسے، نصرف ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیات کو، لعلہم تاکہ وہ یفقہون سمجھیں۔ ترجمہ یوں ہے، کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون نکال لاتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی سے اور چپ کے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں۔ کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے بھڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دیجئے کہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارتے ہو۔ دوسری بات، اور یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ نمبر 3، کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ نمبر 4، کہہ دیجئے کہ وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھیڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ نمبر 5، دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام کریں۔ بزرگان محترم، انسانی زندگی کی یہ اہم خصوصیت ہے کہ اس زندگی میں اتار چڑھاؤ،
عروج و زوال، فتح و شکست، نفع و نقصان، آسانی و مشکلات، کامیابی و ناکامی، سب کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ عروج، نفع، فتح، کامیابی، آسانی دینے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ اور زوال، شکست، نقصان اور مشکلات سے دوچار کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ بر و بحر میں، خشکی و سمندر میں جو تاریکیاں یعنی سختیاں اور مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات سے نجات دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس کے ہاتھ ہی میں سارے خزانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلمات کا تذکرہ کیا، بر و بحر کے ظلمات سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ظلمات البر والبحر سے سختیاں اور مشکلات اور مصیبتیں مراد ہیں۔ جب انسان سختیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں، وہ لوگ بھی مصیبت کے وقت میں سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں۔ ایسے آڑے وقت پوری طرح عاجزی کے ساتھ پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور اپنی زبانوں سے یوں کہتے ہیں لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، اگر اس مصیبت سے اے رب تو ہمیں نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ جواب دے رہے کہ پیغمبر ان سے پوچھئے آپ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مصیبت سے اور ہر قسم کی بے چینی سے تمہیں نجات دیتا ہے، مگر تمہارا معاملہ ہے کہ جب نجات پا جاتے ہو تو پھر وہی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو اور اپنے سارے وعدے بھول جاتے ہو۔ یہ بات ہر بندے کے ذہن میں رہے کہ ہر قسم کی مصیبت سے نجات دینے کی طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قوم شعیب پر عذاب آیا تو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے نجات دی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 66 میں ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی۔ قوم ثمود پر عذاب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے نجات دی۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا۔ انسان اس قدر نادان ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کو پکارتا ہے اور جب مصیبت سے نجات دے دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 میں 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف لاتا ہے اور نجات دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ بات یہاں واضح طور پر بتلا دی گئی ہے کہ جو رب ذوالجلال تمہیں نجات دیتا ہے وہی تم پر عذاب اتارنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ وہ تمہارے سر کے اوپر سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے، تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں مختلف گروہوں اور فرقوں میں بانٹ کر تمہارے درمیان جنگ کھڑی کر سکتا ہے اور تم کو ایک دوسرے کی جنگ کا مزہ چکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھل کر اپنی آیتوں کو کھول کر اس لیے بیان کریں تاکہ انسان جاگے۔ ہماری زندگی کے حالات ہم کو بتا رہے ہیں، ان حقائق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور سنجیدگی کے ساتھ حالات پر غور کرتے ہوئے اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی طرف راغب رکھنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ لا الہ الا اللہ۔